السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولتکن، اور ہو منکم تم میں سے امہ ایک جماعت، یدعون وہ دعوت دے الی الخیر خیر کی طرف، ویأمرون اور وہ حکم دے بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ روکے عن سے المنکر ناپسندیدہ چیز، وَأُولَئِک اور یہ ہم وہی المفلحون فلاح پانے والے ہیں، وَلَا تَكُونُوا اور تم مت ہونا کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو فرقوں میں بٹے، واختلفوا اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاء جب آ گئی ہم ان کے پاس البینات واضح دلیلیں، وَأُولَئِک اور یہی ہیں لہم ان کے لیے عذاب ہے عظیم بہت بڑا، یوم جس دن تبیض سفید ہوں گے وجوہ کچھ چہرے، وتسود اور سیاہ ہوں گے وجوہ کچھ چہرے، فَأَمَّا پس رہے الذین وہ لوگ اسودت سیاہ ہو گئے وجوہہم ان کے چہرے، اکفرتم کیا تم کفر کر چکے ہو بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا پس تم چکھو العذاب عذاب کو، بما بوجہ اس کے کنتم جو تھے تم تکفرون کفر کرتے، وَأَمَّا اور رہے الذین وہ لوگ ابیضت سفید ہوئے وجوہہم ان کے چہرے، ففی پس میں ہوں گے رحمت اللہ اللہ کی رحمت، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، تلک یہ آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم ان کو پڑھتے ہیں علیک آپ پر بالحق حق کے ساتھ، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ یرید چاہتا ظلم للعالمین جہان والوں کے لیے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما وہ فی السماوات جو آسمانوں میں، وما اور وہ جو فی الارض زمین میں، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ترجع لٹائے جائیں گے الامور تمام معاملات۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی طرف بلانے والی ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وہ نیکی کا حکم دینے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے ہوں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی فلاح پانے والے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرقوں میں بٹے اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہو گئے کیا تم ایمان کے بعد کفر کر گئے، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ پس کفر کے بدلے اب تم عذاب چکھو،
وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہو گئے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم ان کو آپ پر برحق تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں سے ظلم نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹائے جائیں گے۔ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے۔ ویسے تو ہر بندے کے اوپر خیر کی طرف دعوت دینا لازم ہے، جس طرح کہ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی پہنچے تو اسے آگے پہنچاؤ۔ آیت سے مراد ایک چھوٹا سا پیغام۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو کوئی تم میں سے منکر برائی کو دیکھے اس کو ضرور روکے، یعنی ہر بندے کو حکم دیا۔ ویسے تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہر بندے کے لیے لازم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر بندہ دعوت کا کام کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، برائی سے بچنا، یہ دعوت ہر بندہ دے سکتا ہے۔ مثلا اتنی بات کہنا کہ بھائی نماز پڑھو، نماز فرض ہے، روزہ رکھو، روزہ فرض ہے، گانے نہ سنو یہ حرام ہے، اور سود مت کھاؤ یہ حرام ہے، یعنی یہ موٹے موٹے مسائل تو ہر مسلمان کو پتہ ہے، تو اتنی کی دعوت دینا ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ باقی مسائل بتانا، فقہی ابحاث کرنا، فتوے دینا، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے، یہ صرف علماء کا کام ہے۔ جہاں تک لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان پر ہے، کیونکہ ہر مسلمان کو اتنا پتہ ہے کہ یہ نیکی اور یہ برائی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو نہیں پتہ، تو اس کی بات بھی نہیں ہو رہی، تو یہاں پر یہی مراد ہے۔ دوسری بات، حکم تو ہر ایک کو ہے، لیکن اگر کچھ لوگ دعوت کا کام کرتے رہیں اور کچھ نہ بھی کریں تو گزارا ہو سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ جس طرح نماز جنازہ ہے تو فرض، لیکن کفایہ، کچھ لوگ ادا کر لیں، باقیوں کی طرف سے گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ بالکل ہی چھوڑ دیں اور کوئی بندہ اس کے لیے نہ آئے تو پھر سب کے سب گناہ گار ہیں، سب کے سب گناہ گار ہیں۔ دعوت کا کام اگر سارے ہی لوگ چھوڑ جائیں تو پھر سب گناہ گار ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب مسلط کرے گا، پھر تم اللہ کو پکارو گے اور وہ تمہاری پکار کو نہیں سنے گا۔ اور اسی طرح آپ نے حکم دیا کہ جب تم ایسے زمانے میں ہو، یعنی کہ قرب قیامت، آپ نے فرمایا کہ بندہ اپنا بکریاں لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جائے، یہ سب سے بہتر ہے اس کے لیے۔ یہ کس وقت ہے؟ یہ اس وقت ہے جب آپ کی دعوت اثر نہ کرتی ہو۔ جب تک دعوت اثر کر رہی ہے، دعوت کا حکم ہر ایک کو باقی ہے۔ اگر آپ دعوت کا حکم نہیں، دعوت پر عمل نہیں کر سکتے تو شریعت کہتی ہے نکل جاؤ اس علاقے سے، یعنی دعوت نہیں چھوڑنی۔ اگر دعوت ہو نہیں سکتی پھر علاقہ چھوڑ دو۔ یہ مزاج ہے شریعت کا۔ شریعت ہمیں یعنی اپنی ذات کی حد تک نیک رہنے کا حکم نہیں دیتی، بلکہ شریعت ہمیں اجتماعی طور پر ایک ایسا نظام اور معاشرہ بنانے کا حکم دیتی ہے کہ جس کے اندر نیکی اور خیر غالب ہو۔ آج ہمارے میں یہی مصیبت ہے کہ ہم اپنے گھر پر بھی محنت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک بندہ خود تو 5 وقت مسجد آ رہا ہے لیکن اپنے بچوں کو لانے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اسلام کے اصل تصور کو وہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسلام صرف آپ کو نیک تھوڑی بنانا چاہتا ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ اپنے اردا گرد سب لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال کے لاؤ۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی صورت کے اندر ممکن ہے کہ جب ہم اجتماعی فکر اور سوچ رکھیں گے۔ ہماری اجتماعی فکر اور سوچ نہیں، میں کہتا ہوں میں بس جا رہا ہوں نماز پڑھنے، باقی دنیا جائے جہنم میں۔
حتیٰ کہ اپنے بچوں کو میں اسی طرح چھوڑ آتا ہوں گھر پہ، فجر پہ ان کو سویا رہنے دیتا ہوں، میں اٹھانا تک بھی پسند نہیں کرتا کہ اس نے کام پہ جانا ہے، اٹھ کے پڑھ ہی لے گا۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ تم میں ایک جماعت رہنی چاہیے جو کم از کم نیکی کا حکم دے۔ اگر یہ جماعت بھی نہ رہے گی پھر اللہ تم پر عذاب مسلط کر دے گا۔ اور بنی اسرائیل کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے تو ان کی یہی کیفیت بن گئی تھی کہ ان کے علماء جو تھے، جو ان کو واعظ کرنے والے تھے، وہ خود عوام کے ساتھ برائیوں میں مل کر ان کاموں میں لگ گئے، خود علماء عوام کے ساتھ ان چیزوں میں شریک ہو گئے۔ جب وہ خود اس میں شریک ہو گئے پھر اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر۔ تو لازم ہے کہ ایک جماعت ہم میں سے دعوت والی رہے، لیکن دعوت کا طریقہ وہ نہیں ہے جس طرح کے بعض لوگوں نے بنا رکھا۔ یہ دعوت سنت طریقے پر ہونی چاہیے اور دعوت قرآن و حدیث کی طرف ہونی چاہیے۔ اپنی لکھی ہوئی کتابیں، صوفی ازم اور اپنے مخصوص مکتب فکر کی دعوت اور اپنے ایک فقہی مذہب کو پھیلانے کے لیے لوگوں کے اندر کوشش کرنا، یہ اسلام کی کوشش نہیں ہے، یہ ایک فقہی مذہب کی کوشش ہے۔ اسلام کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ کتاب و سنت کی کوشش ہوتی ہے۔ تو تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیں، اگر نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں تو کامیاب ہے، کامیابی اس بندے کے لیے۔ اور دوسرے مقام پہ ہمیں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو نکالے ہی لوگوں کے لیے گئے ہو، تمہیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا کہ لوگوں کے لیے کچھ کرو۔ گویا کہ ہم ایک اجتماعی مشن لے کر آئے ہیں، اجتماعی سوچ لے کر آئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرقوں میں بٹ گئے۔ فرقوں میں بٹنے کی کیفیت کل بیان ہو گئی کہ فرقہ کیسے بنتا ہے۔ وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف میں پڑ گئے۔ اختلاف میں پڑنا، فرقے میں بٹنا ایک ہی چیز ہے تقریباً۔ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں اللہ کی طرف سے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، نشانیاں آنے کے بعد اختلاف کرنا۔ دیکھیں، جب تک آپ کو ایک مسئلے پر واضح دلیل معلوم نہیں تھی، دو بندوں کی دو آراء بن گئیں، سمجھ آتی ہے۔ دلیل آنے کے بعد بھی اختلاف کا ختم نہ ہونا، اس کا مطلب ہے آپ میں تعصب ہے، آپ حق کے لیے رجوع کرنے والے نہیں ہیں، آپ میں ضد ہے، عناد ہے۔ آج کیا ہے؟ قرآن واضح موجود ہے، حدیث واضح موجود ہے، پھر بھی اختلاف موجود ہے۔ اس کی وجہ کہ پھر ہم میں بغض، عناد اور تکبر موجود ہے، اسی وجہ سے ہم حق کے لیے تابع نہیں ہو رہے، حق کے لیے جھکتے نہیں۔ جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے سفید، یہ قیامت کا دن ہوگا۔ چہرے سفید کن کے ہوں گے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اہل السنت والجماع، وہ اہل السنہ ہیں۔ اہل السنہ سے مراد سنت پر عمل کرنے والے، جماعت سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت کے منہج پہ چلنے والے۔ آج آپ یہ مت دیکھیں کہ اس نام پہ قبضہ کنہوں نے کر رکھا ہے، آج آپ صرف یہ دیکھیں کہ صحابہ کا منہج اور سنت پہ عمل کن لوگوں کے پاس ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے، وہ علل اعلان آپ کو کہیں گے جی ہمارے حضرت صاحب کے آپ مذہب پر آ جائیں۔ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، وہ واضح طور پر کہیں گے کہ جی ہمارے اکابر کے دین پر آ جائیں، ہمارے امام کے مذہب پر آ جائیں۔ آپ واضح سمجھ جائیں گے کہ ان میں حق پر دعوت کس کی ہے اور باطل والی کس کی ہے۔ اور آپ اگر کتاب و سنت کے پیروکاروں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ سے وہ یہی کہیں گے کہ آپ قرآن پر آ جائیں، حدیث پر آ جائیں۔ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث ایک منہج کا نام ہے، ایک دعوت اور ایک سوچ اور ایک فکر کا نام ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ واللہ العظیم سچی بات کرتا ہوں، اہل حدیث کے عمل کو مت دیکھو، عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے ذاتی طور پہ، لیکن آپ ان تینوں کی دعوت کو دیکھ لو۔ دعوت سنتے ہی عقل مند آدمی فیصلہ کر جائے گا کہ یہ حق ہے اور یہ دو باطل ہے۔ چہرے سفید ہوں گے ایمان والوں کے، مسلمانوں کے، اہل السنہ کے،
اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ سیاہ کن کے ہوں گے؟ جو اہل البدع ہوں گے، بدعات کرنے والے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، منافق، ان سب لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا تم ایمان کے بعد کفر کر گئے، اب تم عذاب چکھو اس کفر کے بدلے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یعنی چہرے سیاہ ہوں گے کفریہ اعمال کرنے کی وجہ سے۔ بعض دفعہ انسان کافر ہوتا ہے اور بعض دفعہ کافر نہیں لیکن اعمال کافروں والے کر رہا ہوتا ہے، اس سے چہرہ سیاہ ہوتا ہے۔ اور جس کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے نا، یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے، اور جس کا چہرہ سفید ہوتا ہے یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں۔ سفیدی کا تعلق رنگت سے نہیں ہوتا، سیاہی کا تعلق رنگت سے نہیں ہوتا، سفیدی یا سیاہی کا تعلق چہرے کے خوبصورت ہونے اور نہ ہونے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ چہرے پر ایک نور ہوتا ہے جو دکھائی دے جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ چہرے کی چمک رنگت کی وجہ سے ایسی ہوتی ہے کہ عام بندہ اس کو سمجھتا ہے نور بڑا چہرے پر۔ نور اور چیز ہے، نور اور چیز ہے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی رحمت سے مراد جنت۔ اللہ نے جنت کو رحمت کیوں کہا؟ اس لیے کہ کوئی بندہ بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر جا نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنی زندگی کے سارے اعمال کو اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کے شکریہ کا بدل سمجھ لیں تو نہیں ہو سکتا پورا۔ انسان تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکا، پھر اللہ اس کے بدلے جنت بھی دے دے، تو اسی لیے جنت کو رحمت کہا گیا کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ پر ان کو پڑھتے ہیں حق کے ساتھ۔ حق سے مطلب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، کوئی مبالغہ اور جھوٹ نہیں ہے۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ جہان والوں کے ساتھ ظلم نہیں چاہتا۔ اللہ کا عدل ہے اور فضل ہے۔ عدل کافروں کے ساتھ اس کا عدل ہے، زیادتی نہیں ہے۔ فضل ایمان والوں کے ساتھ اس کا فضل ہے کہ وہ احسان کرے گا ان کے ساتھ، ظلم اس کے پاس نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا، سب اس کے غلام، سب اس کے بندے۔ اب آپ دیکھیں کہ انبیاء، اولیاء اور اسی طرح صلحاء اور محدثین، فقہاء، ائمہ، سب کے سب اس کے غلام ہیں، سب کے سب اس کے بندے ہیں۔ تو شریک کون ہوا؟ اس کا بیٹا کون ہوا؟ کوئی نہیں ہے اس کے سوا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، سب کے سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔